السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی مسائل ختم نہیں ہوتے۔ اس وقت دل بے اختیار کہتا ہے، یا اللہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اکثر وہی لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ بن جاتا ہے، جب وہ اپنی فکر، اپنے غم اور اپنی بے بسی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی خاتون کی ہے جس کا نام تھا مریم۔ مریم کی آزمائش۔ مریم ایک سادہ، نیک اور اللہ پر ایمان رکھنے والی خاتون تھی۔ اس کی زندگی بہت پرسکون تھی، مگر ایک سال ایسا آیا جب اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ پہلے اس کے شوہر کی ملازمت ختم ہو گئی۔ چند ہی دنوں بعد والد شدید بیمار ہو گئے۔ گھر کے اخراجات بڑھتے گئے، قرض بڑھنے لگا اور ہر طرف سے پریشانیاں آنے لگی۔ ہر رات مریم حساب لگاتی کہ کل گھر کیسے چلے گا، لیکن ہر بار حساب ختم ہونے سے پہلے آنسو شروع ہو جاتے۔ لوگوں کی باتیں، رشتہ دار کہتے، تمہاری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ کوئی کہتا، صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی مشورہ دیتا، اب امید چھوڑ دو۔ یہ جملے مریم کے دل کو زخمی کر دیتے، مگر وہ خاموشی سے رہتی۔ وہ ایک رات تہجد کی وقت تو سجدے میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب جو میرے اختیار میں نہیں وہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے صرف اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اس رات اس نے اللہ سے صرف مانگا نہیں، بلکہ اپنے غم بھی اللہ کے حوالے کر دیے۔ دل کا سکون۔ اگلی صبح حالات تو وہی تھے، قرض بھی تھا، بیماری بھی تھی، پریشانیاں بھی تھی، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی، اس کا دل۔ اب وہ ہر مشکل پر یہی کہتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ جان گئی تھی کہ فکر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مگر اللہ پر بھروسہ کرنے سے دل ضرور مضبوط ہوگا۔ اللہ کی حکمت۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک دن اس کے شوہر کو ایک ایسی جگہ سے ملازمت کی پیشکش ہوئی جہاں انہوں نے کبھی درخواست بھی نہیں دی تھی۔ تنخواہ پہلے سے بہتر تھی۔ اسی دوران ایک خیر خواہ نے والد کے علاج میں مدد کی۔ آہستہ آہستہ قرض کم ہونے لگا۔ مریم ہر نماز کے بعد صرف ایک جملہ کہتی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعاؤں کو نہیں میرے وقت کو قبول کیا۔ اصل سبق۔ دوستوں، ہم اکثر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا فوراً قبول کر لے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی وہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی انتظار کرواتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ اور فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ ایک مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ظاہری طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جو انسان کے بس میں نہیں تھا وہ اللہ کے بس میں تھا۔ آج شاید آپ بھی کسی بیماری سے پریشان ہیں، کسی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد کی فکر میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، رشتے خراب ہو رہے ہیں، یا دل ٹوٹ چکا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کے آنسو بھی دیکھتا ہے، آپ کی خاموشیاں بھی سنتا ہے، اور آپ کے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ دل کو چھو لینے والی بات،
اگر اللہ نے آج آپ کی دعا پوری نہیں کی تو شاید وہ آپ کو اس دعا سے بھی بہترین نعمت دینے والا ہے۔ اگر راستے بند ہو رہے ہیں تو شاید اللہ آپ کو غلط راستے سے بچا رہا ہے۔ اگر لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اس پر بھروسہ کریں۔ اختتامی پیغام: زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے، جو تمہارے اختیار میں ہے اسی کے لیے پوری محنت کرو، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں اسے اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ انسان کی طاقت ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دعا: اے اللہ، ہمیں کامل توکل عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور باعزت رزق عطا فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔